الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کے بیان کا سلسلہ مکمل ہوا تھا. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے چند جمعوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے کچھ نامور اور نمایاں شخصیات کے ذکر کا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. آج ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے سیدنا علی بن حسین رحمہ اللہ تعالی کے ذکر کا سلسلہ چلاتے ہیں. حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو زین العابدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے نامور اور معروف صاحبزادے ہیں. ان کا نام علی تھا، لقب ان کا زین العابدین تھا. ان کو علی اصغر بھی کہا جاتا تھا چونکہ ان کے ایک بڑے بھائی کا نام بھی علی تھا، انہیں علی اکبر کہا جاتا تھا. یہ اپنے والد ماجد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں موجود تھے. اس وقت ان کی عمر 20 برس کے لگ بھگ تھی. بعض حضرات نے 23 برس یا 25 برس کی عمر کا بھی ذکر کیا ہے. چونکہ علیل تھے، بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے عملاً لڑائی میں شرکت نہ کر سکے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی. یہ 33 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے میدان کربلا میں ان کی حفاظت فرمائی اور ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کو پھیلایا. چنانچہ آج آپ کو دنیا بھر میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پھیلی ہوئی ملے گی. تو ان تمام تر شخصیات کو اللہ جل جلالہ نے سیدنا زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی دیگر شخصیات کی طرح حضرت زین العابدین علی بن حسین کو بھی نمایاں صفات سے نوازا تھا. ان کی چند صفات کا ذکر میں اس مختصر وقت میں کرتا ہوں. ان کی بنیادی صفت علم تھی. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بے پناہ علم سے نوازا تھا. چنانچہ ان کے بارے میں معروف تھا کہ اپنے زمانے میں علی بن حسین کی طرح کوئی بڑا فقیہ نہیں تھا. یعنی یہ اپنے زمانے میں لوگوں میں سب سے بڑے عالم تھے اور سب سے بڑے فقیہ تھے. انہوں نے مختلف شخصیات سے علم حاصل کرنے کا اہتمام کیا تھا. چنانچہ امہات المومنین میں سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے حدیث کی سماعت کی تھی. اور اہل بیت اطہار میں سے اپنے والد ماجد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے چچا جان سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے علم کی تحصیل کی تھی. صحابہ کرام میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اصحاب العلم سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا. اور تابعین میں سے سید التابعین حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے انہوں نے علم حاصل کرنے کا اہتمام فرمایا تھا. تو یہ ان کے شیوخ کی فہرست ہے جو اپنے
اپنے زمانے کے نامور اہل علم تھے، اور ان نامور اہل علم سے حضرت زین العابدین سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث سماعت کی تھی، فیض حاصل کیا تھا اور علم حاصل کرنے کا اہتمام کیا تھا۔ یہ حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں جا کر بیٹھا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت اسلم یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، ان کے خدمتگار تھے۔ حضرت عمر بڑی علمی شخصیت تھی، تو ان کے خدمتگار حضرت اسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے علوم کا وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت اسلم باوجود غلام ہونے کے علم میں اتنا ملکہ انہوں نے حاصل کیا تھا کہ مسجد نبوی میں ان کا حلقہ درس لگتا تھا، اور لوگ ان کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے، ان سے حدیث کی سماعت کرتے تھے، اور علم و فضل کی گفتگو ان کے پاس جا کے سنتے تھے۔ حضرت علی بن حسین نے بھی یہ اہتمام کر رکھا تھا کہ وہ حضرت اسلم کی مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مسجد میں داخل ہوتے تھے اور لوگوں کو پھلانگ پھلانگ کر جاتے تھے، اور حضرت اسلم کی مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے کسی نے جا کر پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ حضرت اسلم کی مجلس میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی وہ تو ایک غلام ہیں، تو آپ کو ان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ تو حضرت علی بن حسین نے اس کہنے والے سے فرمایا کہ انسان وہیں جا کر بیٹھتا ہے جہاں اسے کچھ فائدہ ملتا ہے، تو مجھے وہاں فائدہ ہوتا ہے، میں اس لیے جا کے بیٹھتا ہوں۔ اس سے ہمیں ضمنی طور پر ایک سبق حاصل ہوا کہ ہمیشہ نشست ایسی جگہ پر رکھنی چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھنا چاہیے جن سے انسان کچھ دینی فائدہ حاصل کر سکے یا کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کر سکے۔ فضول قسم کی نشستوں میں بیٹھنا شریعت نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کچھ لوگ کہیں مل کر بیٹھے اور اپنی پوری نشست میں، پوری مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، تو یہ نشست اور مجلس قیامت والے دن ان کے لیے باعث ندامت ہوگی، باعث محرومی ہوگی، انہیں شرمندگی ہوگی کہ کاش ہم ایسی مجلس میں بیٹھتے ہی نہ۔ لہٰذا آدمی وہاں جا کر بیٹھے جہاں اسے کچھ فائدہ ہوتا ہو، اور اگر دوستوں کے ساتھ بے تکلفی کی نشست میں بیٹھنا ہو تو بے تکلفی کی باتوں کے دوران کوئی نہ کوئی دین کی بات بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی بھی کوئی بات کرنی چاہیے، تاکہ وہ نشست اور مجلس قیامت والے دن آپ کے لیے باعث ندامت اور باعث شرمندگی نہ ہو۔ تو حضرت علی بن حسین نے فرمایا کہ انسان وہی جا کر بیٹھتا ہے جہاں اس کو نفع ملتا ہے، جہاں اسے کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی کہنے والے نے ان کو کہا کہ آپ عربوں کے سردار ہیں اور اس کے باوجود بنو عدی کے ایک غلام کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت زین العابدین نے اس شخص سے فرمایا کہ دیکھو، علم کے پاس آیا جاتا ہے، علم کے پاس چل کر جایا جاتا ہے، اسے حاصل کیا جاتا ہے، وہ جہاں کہیں ہو۔ تو اس سے ہمیں ضمنی طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو چل کر جانا پڑتا ہے، بالخصوص اگر وہ دین کا علم ہو اور قرآن کریم کا علم ہو تو اس کے لیے چل کر جانا چاہیے، علم کو اپنے پاس آنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آج کل ہمارے ہاں رجحان چلا ہوا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے قراء کو گھر بلاتے ہیں۔ یہ خیر ہمارے زمانے کا ایک عرف ہے، اس پر عمل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے، بہتر تعلیم وہی ہے جیسے اہل بیت کے حضرات نے حاصل کی تھی۔ علی بن حسین حضرت اسلم کو گھر نہیں بلا سکتے تھے، بڑے بڑے صحابہ کو اپنے گھر نہیں بلا سکتے تھے، صحابہ کرام ان کے گھر آنے کو اپنے لیے شرف اور اعزاز سمجھتے اور سارا دن ان کو دینے کے لیے تیار ہوتے، لیکن حضرت علی بن حسین علم کی قدر و قیمت سے واقف تھے، اس لیے صحابہ کو اپنے گھر بلانے کی بجائے خود صحابہ کرام کے پاس تحصیل علم کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو اصل طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کے بچوں کو مسجد جا کر پڑھنا چاہیے، ہمیں خود بھی مسجد جا کر، مدرسوں میں جا کر، مکاتب میں جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں رجحان ہے کہ قراء کو، اساتذہ کو گھر بلا کر پڑھایا جاتا ہے۔ کچھ زمانے کے تقاضے بھی ہیں، ان پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ ایک رجحان ہے، تو اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ استاذ کو اس کا پورا احترام دیا جائے۔
ہمارے ہاں یہ ایک عجیب و غریب رجحان ہے کہ جو قاری صاحب گھر پڑھانے کے لیے آتے ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اور جو لوگ دنیاوی تعلیم کے لیے جو اساتذہ گھر پڑھانے کے لیے آتے ہیں انہیں بھرپور احترام دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے بھی مواقع کہ قاری صاحب پڑھانے کے لیے آئے ہیں، دوسری طرف کوئی فزکس اور کیمسٹری والا بھی پڑھانے کے لیے آ گیا ہے، تو گھر والوں نے قاری صاحب سے معذرت کر لی کہ آج آپ واپس تشریف لے جائیے کیونکہ بچے نے فزکس پڑھنی ہے یا کیمسٹری پڑھنی ہے۔ تو بھائی یہ قرآن کریم کی تعلیم کی توہین ہے۔ اگر آپ نے استاذ کو گھر بلا کر پڑھانا ہے تو دیگر اساتذہ کے مقابلے میں اس کا احترام بھی زیادہ ہونا چاہیے اور اس کا مشاہرہ بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیاوی تعلیم پڑھانے والے کو تو آپ 10 اور 20 ہزار روپیہ دیں اور بیچارے قاری صاحب کو 500 اور 1000 پر تنخواہ دیں۔ یہ ہمارے دینی اساتذہ کی بھی ان کے بھی ایک قسم کی کمی اور کمزوری ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو علوم سے آراستہ نہیں کیا، نتیجتاً اس طریقے سے قسم پرسی کی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ تو بہرحال یہ فریقین کی ذمہ داری ہے، پڑھانے والے کے بھی اور پڑھنے والے کے بھی، کہ وہ قرآن کریم کے تقدس کا لحاظ رکھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو اپنے وقت کے بادشاہ نے مجبور کیا تھا کہ میرے بچوں کو گھر آ کے پڑھاؤ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے فرمایا کہ نہیں، میں مسجد میں بیٹھ کے پڑھاتا ہوں، درس دیتا ہوں، جہاں عام لوگ آ کے پڑھتے ہیں وہاں تمہارے بچے بھی آ کے پڑھ لیں۔ تو بادشاہ نے مطالبہ کیا کہ چلیے میں اپنے بچوں کو مسجد بھیج دوں گا لیکن انہیں عام لوگوں کے ساتھ نہیں بٹھانا، انہیں الگ پڑھانا ہے۔ امام بخاری ایک صاحب علم شخصیت تھے، وہ حدیث کی اہمیت سے واقف تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو دو ٹوک جواب دیا کہ میں تمہارے بچوں کو الگ نہیں پڑھاؤں گا، وہ اگرچہ شہزادے ہیں لیکن علم حاصل کرنے کے معاملے میں وہ طلباء ہیں، جہاں دیگر طلباء پڑھتے ہیں وہ تمہارے بچے بھی آ کے پڑھیں۔ تو بادشاہ اس سے ناراض ہوا اور اس نے امام بخاری کو وہ شہر چھوڑنے پہ مجبور کیا۔ امام بخاری نے شہر چھوڑنا تو گوارا کر لیا، بادشاہ کو ناراض کرنا گوارا کر لیا، لیکن علوم دین کی قدر و قیمت میں کمی نہیں آنے دی۔ تو بہرحال حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ نے اس کہنے والے سے فرمایا کہ دیکھو علم کے پاس آیا جاتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کی جاتی ہے، اور جہاں علم موجود ہوتا ہے وہاں انسان چل کر آتا ہے۔ یہ ان کی علم دوستی کی علامت تھی۔ چنانچہ وقت کے بڑے بڑے لوگوں نے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر زانوئے تلمس طے کرنے کو اپنے لیے شرف سمجھا۔ ابن شہاب زہری بہت معروف محدث ہیں، صحاح ستہ میں ان کی روایات جگہ جگہ آپ کو ملیں گی۔ امام بخاری کے مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے، امام بخاری کے اساتذہ کے مشائخ میں سے ہیں۔ یہی ابن شہاب زہری جیسا محدث حضرت علی بن حسین کا شاگرد تھا۔ ہشام بن عروہ، اسی طریقے سے یحییٰ بن سعید انصاری، یہ بڑے بڑے کبار تابعین میں سے تھے، اور یہ تمام اپنے وقت کے امام حضرت زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تلامذہ میں سے تھے، اور انہی سے روایات سن سن کر اور علم حاصل کر کر کے آگے پہنچانے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ ان کی علمی صورتحال تھی، علمی جلالت شان تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زین العابدین علی بن حسین کو کتنا بڑا علمی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ ان کی دوسری بنیادی صفت عبادت تھی، خشیت تھی، اللہ جل جلالہ کا خوف ان کے دل میں تھا۔ چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت زین العابدین علی بن حسین رحمہ اللہ تعالی اپنی موت تک، دنیا سے رخصت ہونے تک، روزانہ دن میں 1000 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی زندگی بھر کا معمول تھا کہ روزانہ 1000 رکعت نوافل پڑھتے تھے، 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے اللہ جل جلالہ کے حضور میں۔ اور یہ کہنے والے کون ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ، جو محدث ہیں اور ایک محتاط شخصیت ہیں، مبالغہ آرائی نہیں کرتے بلکہ ہر چیز کو خوب پرکھ کر پھر آگے بیان کرتے ہیں۔ اگر امام مالک نے 1000 رکعت نقل کی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعتاً 1000 رکعت پڑھتے تھے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت جعفر سے منقول ہے کہ
کہ ہمارے والد ماجد حضرت امام زین العابدین علی بن حسین جس وقت مرض الموت میں تھے، آخری لمحات تھے، تو رونے لگے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ میں نے تو آپ جیسا اللہ کا طالب نہیں دیکھا کہ آپ روزانہ 1,000 رکعات پڑھا کرتے تھے، اور آخری وقت ہے تو اب آپ روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی بن حسین نے فرمایا کہ میں روتا اس لیے ہوں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو چاہے کوئی نبی مرسل ہو یا کوئی ملک مقرب ہو، اس کی نجات کا دار و مدار اللہ جل جلالہ کی مشیت پر ہے۔ اللہ چاہے گا تو اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی معاف کر دے، اور چاہے گا تو اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی عذاب دینے کا فیصلہ کر دے۔ تو میں اللہ جل جلالہ کی اس دن کے فیصلوں کو یاد کر کے روتا ہوں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ وضو کرتے تھے، نماز کی تیاری کرتے تھے، وضو کرتے تھے، تو ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا، اور وضو کرنے کے بعد سے لے کے نماز کے لیے اقامت کے دوران ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ تو کبھی کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ تو حضرت زین العابدین نے اس سے فرمایا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں کس کے دربار میں کھڑا ہونے کے لیے جا رہا ہوں؟ یعنی میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ نماز اللہ جل جلالہ کے دربار میں حاضری کا نام ہے۔ تو جو اتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنا بڑا مالک ہے، جو پوری کائنات کا بلا شرکت غیر مختار کل ہے، اس کے دربار میں جانے کے لیے انسان کے جسم پر خشیت کے کوئی آثار نظر آنے چاہیے۔ یہ ان کے عبادت اور خشیت کا عالم تھا۔ حضرت امام زہری رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنے زمانے کے زین العابدین تھے۔ زین العابدین کا مطلب ہے عبادت گزاروں کی زینت۔ وہ عبادت گزاروں کی زینت تھے، یعنی عبادت گزاروں کی خوبصورتی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زین العابدین علی بن حسین میں رکھی تھی۔ ایک مرتبہ وہ کسی مکان میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ سجدے میں تھے کہ اتنے میں اس مکان میں آگ لگ گئی۔ تو لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اے اللہ کے رسول کے فرزند، آگ 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 لگ گئی، یعنی آپ نماز چھوڑیے، اپنے حفاظت کا بندوبست کیجیے۔ لیکن انہوں نے شور و غل پر کوئی توجہ نہ دی، بلکہ اطمینان سے اپنا سجدہ مکمل کیا، اپنی نماز پڑھتے رہے۔ تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ کو آگ کا خوف محسوس نہیں ہوا کہ آپ نے اتنے اطمینان سے اپنے سجدے کو مکمل کیا، اپنی نماز کی طرف متوجہ رہے؟ تو حضرت علی بن حسین نے فرمایا کہ میں نماز کے ذریعے آخرت کی آگ سے بچاؤ کی فکر میں تھا۔ دنیا کی آگ کی کیا حیثیت ہے کہ اس سے انسان بچنے کا اتنا اہتمام کرے؟ تو ان کی نظر میں آخرت کی اہمیت تھی بنسبت دنیا کے، اور دنیا میں آگ لگ جائے، کچھ ہو جائے، لیکن حضرت امام زید العابدین کی خشیت میں، ان کے عبادت میں اور ان کے سجدوں کی حلاوت میں فرق نہیں آتا تھا۔ امام طاؤس رحمہ اللہ مشہور صاحب علم شخصیت گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد حرام میں بیت اللہ کے قریب موجود تھا، رات کا وقت تھا۔ اتنے میں حضرت زین العابدین علی بن حسین مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ اہل بیت کے ایک صالح شخصیت ہیں، برگزیدہ شخصیت ہیں، تو میں آج دیکھتا ہوں کہ ان کی عبادت کی کیفیت کیا ہے، یا یہ دعا کس طرح کرتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت علی بن حسین سجدے میں گئے تو امام طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے کان لگا کر سننا شروع کیا، تو وہ ان الفاظ کے ساتھ مناجات کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے کہ الہی عبیدک بفنائک، سائلک بفنائک، فقیرک بفنائک، مسکینک بفنائک، کہ اے رب العالمین، تیرا ایک معمولی بندہ تیری چوکھٹ پر ہے، تجھ سے سوال کرنے والا تیرے دروازے پر ہے، تیرا فقیر تیرے دروازے پر ہے، اور تیرے در کا مسکین تیرے دروازے پر ہے۔ امام طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات سن لیے اور ان کو یاد کیا، اور پھر جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آئی میں انہی کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا تھا، اور ہمیشہ اللہ نے ان کلمات کی برکت سے میری مشکل کو حل کیا۔ تو یہ مبارک کلمات ہیں، سب کو یاد کرنے چاہیے۔ عبیدک
بفنائک، کہ یا اللہ تیرا معمولی بندہ تیرے دروازے پر ہے، تیری چوکھٹ پر ہے، فنا صحن کو کہتے ہیں، تیری چوکھٹ پر ہے، مسکینوں کا بفنائک، تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر ہے، سائلوں کا بفنائک، تیرا سوالی تیرے دروازے پر ہے، فقیروں کا بفنائک، اور تیرا فقیر یا اللہ تیرے دروازے پر ہے۔ تو ان کلمات میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص ان کلمات کے ساتھ اللہ جل جلالہ سے کوئی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادات اور خشیت کا عالم تھا۔ اللہ نے ان میں تیسری صفت سخاوت کی رکھی تھی۔ اہل بیت کے ہر فرد میں، ہر بزرگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخاوت کوٹ کوٹ کر رکھی تھی۔ چنانچہ حضرت علی بن حسین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ یہی صورتحال سیدنا حسن کی تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، یہاں تک کہ اپنے موزے بھی اللہ کے راستے میں کسی کو دے دیے۔ اپنا سارا مال، کل جمع پونجی اللہ کے راستے میں دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شخصیات کو یہ ظرف عطا کیا تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ تھے، یا حضور علیہ السلام کے فیض یافتگان کے تربیت یافتہ تھے۔ ان میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی تھی کہ ان کی نظر میں مال کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ان کی نظر میں اگر وقع تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی تھی، اور جس شخص میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ مال کو کچھ نہ سمجھے تو سارا مال صدقہ کر دینا اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو 2 مرتبہ اپنی زندگی میں حضرت سیدنا زین العابدین علی بن حسین نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ مدینہ میں ایسے درجنوں گھرانے تھے جن کی کفالت حضرت زین العابدین کیا کرتے تھے، اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ خفیہ طریقے سے صدقہ کرنا پسند کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب رات ہوتی تھی تو یہ اپنی پیٹھ پر اناج کی بوریاں لاد لیتے تھے، تو عام کھانے کی بوریاں ڈھیر اپنی پیٹھ پر لاد لیتے تھے، اور جو گھرانے ان کی کفالت میں تھے، جو مدینہ منورہ کے فقیر اور غریب گھرانے تھے، ان کے دروازے پہ جا کے رکھ کے واپس آ جاتے تھے۔ عمر بھر یہ معمول رہا، اور ان گھرانوں والوں کو یہ خبر بھی نہ ہو سکی کہ ہماری کفالت کون کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں یہ کہا جانے لگا تھا کہ یہ تو الیاذ باللہ بخیل ہیں، صدقہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ جب بھی صدقہ کرتے تھے خفیہ کرتے تھے۔ رات کے اندھیروں میں نکل کر مدینہ منورہ کے مختلف گھرانوں کی کفالت کرتے تھے، ان کے دروازوں پر اناج کی بوریاں رکھ کے واپس آ جاتے تھے، اور اس قدر کثرت سے یہ غرباء کی خدمت کرتے تھے کہ بعض اوقات غریبوں کی حاجات پوری کرنے کے لیے انہیں قرض لینا پڑتا تھا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ یہ جب زیادہ مقروض ہو جاتے تو محمد بن اسامہ بن زید، جو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے، یہ ان کے قرض اتارنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی طرح عبد الملک بن مروان جو بعد میں بنو امیہ کے خلیفہ بنے، وہ ان کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے تھے، اور جب یہ لوگوں کی خدمت کرتے کرتے مقروض ہو جاتے تھے تو عبد الملک بن مروان ان کے قرض اتارنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو یہ صورتحال تھی کہ اس طریقے سے غریب گھرانوں کی خدمت انجام دیتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی پیٹھ پر اور کمر پر نشانات پڑے ہوئے تھے، تو اس وقت دیکھنے والوں کو پتہ چلا کہ یہ وہی نشانات ہیں کہ جب یہ رات کو بوریاں لاد کر نکلتے تھے تو ان بوریوں کی وجہ سے ان کے جسم پر نشانات پڑے تھے، جو کہ غسل دینے کے دوران سامنے آئے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو بہت سارے گھرانوں میں کوہرام مچ گیا کہ کہاں گئی وہ شخصیت جو رات کو ہمارے دروازوں پر اناج رکھ کے جاتی تھی، وہ بندہ کہاں گیا؟ تو پھر ان گھرانوں والوں کو معلوم ہوا کہ ہماری کفالت کوئی اور نہیں کرتا تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت زین العابدین علی بن حسین کیا کرتے تھے۔ تو ان کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لوگوں پر یہ عقدہ کھلا کہ یہ جو درجنوں گھرانے ہیں ان کی کفالت حضرت زین العابدین علی بن حسین کیا کرتے تھے۔
یہ خفیہ صدقہ اس لیے دیتے تھے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ خفیہ صدقہ دینا اللہ جل جلالہ کے غضب کو بجھاتا ہے اور انسان کے قلب اور اس کی قبر کو منور کرتا ہے اور قیامت کے دن انسان سے ظلمت دور کرنے کا سبب ہے۔ صدقہ اعلانیہ بھی دیا جا سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ اعلانیہ دو گے، ظاہر کر کے دو گے تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن آگے فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم اس کو خفیہ طریقے سے دو گے اور فقراء کو جا کر خفیہ طریقے سے صدقہ پہنچاؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہتر اس لیے ہے کہ جب انسان علی الاعلان صدقہ دیتا ہے تو اس میں رزق ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ریا نہ آ جائے، تو ایک معمولی سا خطرہ بہرحال موجود ہے۔ انسان کمزور ہے، اسے اپنے احساسات پر قدرت نہیں ہے۔ کبھی بھی انسان کو اپنے اوپر اطمینان نہیں ہونا چاہیے کہ میں ریا سے محفوظ ہوں یا میں اس قسم کی غلط خیالات سے محفوظ ہوں۔ قرآن کریم نے خود کہا کہ اعلانیہ صدقہ دینا چاہتے ہو تو دو، تمہیں اجازت ہے، لیکن اگر خفیہ دو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب آپ خفیہ طریقے سے دیں گے، آپ سے لینے والے کو پتہ ہی نہیں ہوگا مجھے کس نے دی ہے، تو آپ کے دل میں ریا کہاں سے آئے گی؟ تو یہ ایک رزق فری طریقہ کار ہے جس کو قرآن کریم نے بہترین کہا، اور جسے سیدنا زین العابدین علی بن حسین نے اللہ جل جلالہ کے غضب کو بجھانے والا قرار دیا اور فرمایا کہ خفیہ صدقہ دینا جہاں اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے وہاں انسان کی قبر کو روشن کرنے کا سبب ہے، اور قیامت کے دن یہی خفیہ صدقات انسان پر سے ظلمت دور کرنے کا سبب ہوں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا علی بن حسین کو انفاق فی سبیل اللہ کا ملکہ اور وصف عطا فرمایا تھا۔ تو ان کی صفت علم بھی آپ کے سامنے آ گئی، عبادات کی صفت بھی آپ کے سامنے آ گئی، اور ان کا جو انفاق فی سبیل اللہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اور یہی تین اوصاف اہل بیت کے ہر بزرگ میں آپ کو ملیں گے۔ اہل بیت نبوی کے کسی بھی مقدس فرد کی سیرت کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ تین نمایاں اوصاف آپ کو ملیں گے کہ وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم اور فقیہ ہوگا، اور وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا سخی ہوگا، اور وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عابد اور عبادت گزار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زین العابدین علی بن حسین کو بڑی وجاہت عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ بیت اللہ میں طواف کرنے کے لیے آئے۔ ان سے پہلے ہشام بن عبد الملک جو بنو امیہ کا مشہور شہزادہ تھا وہ بھی آیا ہوا تھا۔ ہشام بن عبد الملک تھا، اس کے ساتھ شام سے حکومتی اراکین آئے ہوئے تھے اور بڑے بڑے لوگ تھے۔ ہشام نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد اس نے حجر اسود کا بوسہ لینا چاہا، تو ازدحام اور رش کی وجہ سے وہ حجر اسود کے پاس نہ جا سکا، نہ لوگوں نے اسے راستہ دیا، رش اپنی جگہ برقرار تھا۔ تو ہشام اپنے حواریوں کے ساتھ اور جو اس کے خاص لوگ شام سے آئے تھے ان کے ساتھ ایک طرف ہو کر انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں سیدنا علی بن حسین مطاف میں آتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہوں نے سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا، تہبند اور اوپر ایک سادہ سی چادر تھی، اور چہرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہونے کا نور تھا۔ سیادت کا ایک مخصوص نور ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کے ان شخصیات کو عطا فرمایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ہونے کی وجہ سے لوگوں میں ان کی ایک عقیدت تھی اور ان کا ایک روب داب تھا۔ چنانچہ انہوں نے طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد جب انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دینے کا ارادہ کیا تو لوگ چھٹ گئے، لوگوں نے خود بخود ان کے لیے راستہ خالی کیا، یہ اطمینان سے تشریف لے گئے اور حجر اسود کا بوسہ لیا۔ ہشام بن عبد الملک ایک کونے میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اسے بڑا ناگوار گزرا۔ وہ تو جانتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن اسے حسد محسوس ہوا ہوگا کہ مجھے کسی نے راستہ نہیں دیا اور ان کے لیے لوگوں نے خود بخود راستہ خالی کیا ہے، حالانکہ ان کے ساتھ کوئی سرکاری پروٹوکول نہیں تھا، کوئی خدام نہیں تھے، تنے تنہا تھے۔ تو ہشام تو ان کو جانتا تھا، لیکن جو ہشام کے ساتھ شامی لوگ آئے تھے جو حکومت کے کارندے تھے وہ ان سے ناواقف تھے۔ انہوں نے ہشام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہ بھی حیران تھے کہ ہم شہزادے کے ساتھ ہیں، ولی عہد کے ساتھ ہیں،
اور وہ بھی بنو امیہ کی سلطنت کا ولی عہد، ان کو کسی نے راستہ نہیں دیا، اور یہ بزرگ کون ہیں جن کو لوگوں نے خود بخود راستہ دیا؟ تو ہشام نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، حالانکہ وہ جانتا تھا، لیکن اس نیت سے اس نے نہیں کہا کہ کہیں یہ میرے حواری مجھے چھوڑ کے ان کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ وہاں قریب میں عرب کا مشہور شاعر فرزدق موجود تھا۔ جب اس نے ہشام بن عبد الملک کا یہ جملہ سنا کہ میں ان کو نہیں جانتا، تو وہ اہل بیت کے ساتھ عقیدت رکھتا تھا، اس سے رہا نہیں گیا، اور اس نے وہاں کھڑے کھڑے درجنوں اشعار پر مشتمل ایک قصیدہ کہا سیدنا علی بن حسین کی شان میں۔ اس نے کہا ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ یہ جو بطحا کی سرزمین ہے یہ بھی اس کے نشان قدم کو جانتی ہے، والبیت یعرفہ والحل والحرم، اور یہ جو بیت اللہ اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ یہاں موجود ہے، یہ بیت اللہ بھی اس کو جانتا ہے، اور سرزمین ہل بھی اس کو جانتی ہے، اور یہ حرم کی ساری سرزمین اس کو جانتی ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں جانتا۔ ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ، اگر تو اس سے جاہل ہے یا جہالت کا اظہار کر رہا ہے تو میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ یہ فاطمہ کا فرزند ہے، بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، اور یہی وہ خوش نصیب شخصیت ہے کہ ان کے جد امجد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کو ختم فرمایا تھا۔ ما قال لا الا فی تشہدہ، اور انہوں نے کبھی کسی کو نہیں کہا ہی نہیں، ان کی زبان پر نہیں آتا ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک جگہ لا یعنی نہیں کہتے ہیں کلمہ شہادت میں، جب انسان پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو وہاں لا کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے سوا غیر کی نفی کرنی پڑتی ہے۔ تو فرزدق نے ان کی سخاوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی لغت میں تو لا ہے ہی نہیں، یہ ایک ہی جگہ لا کہتے ہیں، اور وہ تشہد میں کلمہ شہادت میں۔ لولا التشہد لکانت لاہ نعم، اگر تشہد نہ ہوتا، کلمہ شہادت نہ ہوتا تو ان کی لا بھی نعم ہوتی، ان کی نہیں بھی ہاں ہوتی، ان کی لغت میں سرے سے نہیں کا لفظ ہی نہ ہوتا۔ تو جب ہشام نے یہ اشعار سنے تو وہ غصے میں آیا، اور اس نے فرزدق کو مکہ اور مدینہ کے ایک درمیانی مقام عصفان میں قید کر دیا۔ حضرت زین العابدین نے جب سنا تو انہوں نے فرزدق کے پاس 12,000 دینار ہدیہ بھیجے۔ فرزدق نے وہ واپس کیے اور عرض کیا کہ میں نے یہ اشعار پیسوں کی لالچ میں نہیں کہے، میں نے تو آپ کی عقیدت میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں کہے ہیں۔ تو حضرت زین العابدین نے ان کو کہلا کے بھیجا کہ ان سے کہو کہ اگر ہمارا کوئی حق ہے تمہارے اوپر تو اس حق کی خاطر یہ پیسے رکھ لو۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جاہ و جلال عطا فرمایا تھا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ علم، عبادات اور سخاوت، یہ تین صفات اہل بیت کی نمایاں صفات تھیں۔ تو اگر ہم ان کے نام لیوا ہیں تو یہ تینوں صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔